بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا مسجدوں کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے، عدالتیں مظلوموں کو مایوس کر رہی ہیں۔ بورڈ میٹنگ میں گیان واپی اور دوسرے مسائل پر غور، حکومتوں اور سیکولر پارٹیوں سے کہا موقف واضح کریں۔ مسجدوں پر دعووں کی سیاست مذہبی ٹکراؤ کی شکل اختیار کر سکتی ہے، ایکسپرٹس کی وارننگ، صورتحال پر پوری دنیا کی نظریں۔ سیریا کے حما میں اسرائیلی جیٹس پر رشین S-300 میزائل سے فائرنگ، یوکرین پر اختلافات کے درمیان ماسکو کی پالیسی میں اہم تبدیلی۔ ماریوپول سٹیل پلانٹ سے 1000 یوکرینی فائٹرز باہر نکل گئے، رشیا کے کنٹرول والے علاقے میں لے جایا گیا۔ نیٹو میں شامل ہونے کے لیے فن لینڈ اور سویڈن کی باقاعدہ درخواست، ایردوان نے کہا اتحادی ملک ترکی کی حساسیت کو سمجھیں۔ رشیا نے بالٹک کونسل سے الگ ہونے کا کیا اعلان، کہا تنظیم کو مخالف ماسکو سیاست کا آلہ بنا دیا گیا۔ اسرائیلی پولیس نے ابو عاقلہ کے تابوت کو کندھا دینے والے فلسطینی کو گرفتار کر لیا، غزہ میں فلسطینی مچھیروں پر فائرنگ۔ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر انیل بائجل نے اچانک استعفیٰ دے دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ رشیا کی فوج نے پہلی بار سیریا کے حما میں اسرائیل کے جنگی ہوائی جہازوں پر S-300 میزائل سے فائرنگ کی۔ حالیہ عرصے میں اسرائیل اور رشیا کے درمیان تعلقات خراب ہوئے ہیں۔ اسرائیل یوکرین جنگ میں یوکرین کا ساتھ دے رہا ہے۔ رشیا کی فوج نے سیریا میں ایک حالیہ حملے کے دوران یہ کارروائی کی۔ اس طرح اسرائیل کے تعلق سے رشیا کی پالیسی میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اسرائیل کے چینل 13 نے بتایا کہ یہ واقعہ پیر کی رات پیش آیا جب اسرائیل کی فوج نے کئی ٹھکانوں پر حما میں بمباری کی۔ سیریا کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا نے فوجی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا کہ اسرائیلی ایئر کرافٹ نے رات 11:20 پر بعض علاقوں میں میزائل حملے کیے، لیکن زیادہ تر میزائلوں کو روکا گیا اور تباہ کر دیا گیا۔ فوجی عہدیداروں نے بتایا کہ اسرائیل کی ان کارروائیوں کے دوران 5 لوگ مارے گئے اور 7 زخمی ہوئے، زخمیوں میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ چینل 13 نے بتایا کہ جب اسرائیلی جیٹس علاقے سے واپس ہو رہے تھے، رشیا کی S-300 بیٹریز نے فائرنگ کا دہانہ کھول دیا۔ S-300 سرفیس ٹو سرفیس میزائل سسٹم رشیا کی فوج کی طرف سے آپریٹ کیا جاتا ہے اور رشیا کی منظوری کے بغیر اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ پچھلے مہینے اسرائیل میں رشیا کے سفیر نے وارننگ دی تھی کہ اگر اسرائیلی حکومت یوکرین کی فوجی مدد جاری رکھے گی تو وہ جوابی قدم اٹھائے گا۔ انہوں نے رشیا کے سرکاری ٹیلی ویژن سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ان خبروں کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اسرائیل یوکرین کی فوجی مدد کر رہا ہے۔ ایک دن پہلے اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ اسرائیل یوکرین کو ہیلمٹس اور فلیگ جیکٹ سپلائی کرے گا۔ اس سے پہلے رشیا کی وزارت خارجہ نے اسرائیلی سفیر کو بلاتے ہوئے یوکرین میں رشیا کے آپریشنز کی مذمت کرنے پر احتجاج کیا تھا۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ یائر لاپڈ نے حال ہی میں الزام لگایا تھا کہ رشیا یوکرین میں جنگی جرائم کر رہا ہے اور رشیا کی کارروائی کا بچاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ اپریل کے مہینے میں اسرائیل نے UN جنرل اسمبلی میں رشیا کے خلاف قرارداد کی تائید کی تھی۔ رشیا نے کہا ہے کہ تقریباً 1000 فائٹرز ماریوپول سٹیل پلانٹ سے باہر نکل گئے ہیں۔ رشیا کی وزارت دفاع نے بتایا کہ 959 یوکرینی فائٹرز کو ماریوپول سٹیل پلانٹ سے رشیا کے کنٹرول والے علاقے میں لے جایا گیا ہے۔ یوکرین نے کہا ہے کہ رشیا کے سپاہیوں کے بدلے ان فوجیوں کو رہا کیا جائے، لیکن فی الحال اس تعلق سے غیر یقینی پائی جاتی ہے۔ یوکرین نے نہیں بتایا کہ کتنے لوگ اب تک سٹیل پلانٹ سے باہر نکل چکے ہیں۔ رشیا نے کہا ہے کہ ان فائٹرز کے ساتھ عالمی اصولوں کے مطابق سلوک کیا جائے گا، لیکن ایک سینئر سیاستدان نے بتایا کہ نازی مجرموں کا تبادلہ نہیں کرنا چاہیے۔
मारियोपोल तकरीबन 3 महीनों से रशिया की घेराबंदी में है। शहर पर रशिया का कब्जा हो चुका है। ये एक अहम बंदरगाही शहर है। इस शहर पर रशिया के कब्जे का ये मतलब है कि अब रशिया क्राइमिया तक एक ज़मीनी रास्ता बनाएगा और आज़ोव के समंदर को कंट्रोल कर सकेगा। इससे यूक्रेन की समंदरी तिजारत कट जाएगी। फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दाखिल कर दी है। अमेरिका की क़यादत में काम करने वाले नाटो फौजी इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल ने यह बात बताई। इस तरह फिनलैंड और स्वीडन की कई बरसों से जारी गैर तरफदारी ख़त्म हो गई है। तुर्की अभी फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल करने की मुखालफत कर रहा है, लेकिन अमेरिका और मगरबी मुल्कों ने कहा है कि इस सिलसिले में तुर्की को मनाया जा रहा है। लेकिन तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि नाटो इत्तेहादी सिक्योरिटी के मामले में उसकी हसासियत को समझेंगे और स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल करने की उनकी मुखालफत की दरख्वास्त पर गौर करेंगे। एर्दोगान ने यह बात दोहराई कि स्वीडन और फिनलैंड को डेलीगेट्स हमें मनाने के लिए तुर्की भेजने की जहमत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वीडन को ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि तुर्की दहशतगर्दों को वापस किए बगैर उनकी दरख्वास्त को मंजूरी देगा। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रशिया के साथ सिविलियंस और दूसरों को बचाने के लिए बातचीत जारी है। जर्मन कैबिनेट ने नाटो में शामिल होने के लिए फिनलैंड और स्वीडन की दरख्वास्त कबूल कर ली है। नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि नाटो में शामिल होने के लिए फिनलैंड और स्वीडन की दरख्वास्त का इस्तकबाल किया जाता है। आप हमारे करीबी पार्टनर्स हैं। एक ऐसे वक्त जब नाटो में शामिल होने के लिए फिनलैंड और स्वीडन ने दरख्वास्त दाखिल कर दी है, रशिया ने बाल्टिक मुल्कों की काउंसिल से अलग होने का ऐलान किया है। तास न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि रशिया दुश्मनी कार्रवाइयों के जवाब में काउंसिल ऑफ बाल्टिक सी स्टेट से बाहर निकल रहा है। एक बयान में रशियन वजारत खारजा ने कहा कि नाटो और काउंसिल के यूरोपीय मुल्कों ने इस तंजीम को रशिया मुखालिफ सियासी आला बना दिया है। 11 रुकनी काउंसिल में यूरोपीय यूनियन, फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड और स्वीडन शामिल है। यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव में एक रशियन सिपाही के खिलाफ मुकदमा जारी है। इस सिपाही पर एक निहत्ते सिविलियन को हलाक करने का इल्ज़ाम है। रशिया के नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि मॉस्को जवाबी कार्रवाई के तौर पर ही न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेगा। रशिया ने फ्रांस के 34 सफारतकारों को बाहर कर दिया है। रशियन ओहदेदारों ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 694 यूक्रेनी फाइटर्स ने हथियार डाल दिए। कई मकामात पर रशिया की शेलिंग जारी है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि यूक्रेन में अब तक 3752 सिविलियंस मारे गए हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन यूनाइटेड नेशंस का दौरा करेंगे। वो यूक्रेन जंग से पैदा फूड सिक्योरिटी बहरान का जायजा लेंगे। इसराइली पुलिस ने अल जजीरा जर्नलिस्ट अबू आकला के ताबूत को कंधा देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। अमर अबू खुजैरा के वकील ने बताया कि उनसे पूछताछ की जा रही है। 34 साल अबू खुजैरा के वकील ने कहा कि कुद्स में रहने वाले खुजैरा को फ़लस्तीन में उनके घर से गिरफ्तार किया गया। हमास लीडर खालिद मशाल ने कहा है कि इसराइल के साथ हमारी जंग ख़त्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि वो अक्सा को यहूदी रंग देने या उसके बंटवारे की इजाज़त नहीं देंगे। अल अक्सा टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू देते हुए खालिद मशाल ने कहा कि कुद्स और अक्सा की हिफाजत हमारे लिए फ़ख्र की बात है। ईरान ने कहा है कि दुनिया को फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जराइम पर अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस में ईरान की नायब नुमाइंदा ज़हरा इरशादी ने कहा कि हम हर दिन फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइल के जराइम देख रहे हैं। ईरानी अहदेदारों ने मुल्क से फ्यूल स्मगल करने की एक कोशिश को नाकाम बना दिया है और एक गैर मुल्की जहाज़ को जब्त किया है। सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना ने यह बात बताई। इस जहाज़ पर 5,50,000 लीटर तेल था और मुज़गान सूबे की बंदरगाह के करीब इसे जब्त किया गया। ईरानी अहदेदार इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। दुनिया भर से में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ देखेंगे। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने अचानक इस्तीफा दे दिया और हार्दिक पांड्या ने अचानक कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आपकी पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर।
مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا مسجدوں کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے، عدالتیں مظلوموں کو مایوس کر رہی ہیں۔ بورڈ میٹنگ میں گیان واپی اور دوسرے مسائل پر غور، حکومتوں اور سیکولر پارٹیوں سے کہا موقف واضح کریں۔ مسجدوں پر دعووں کی سیاست مذہبی ٹکراؤ کی شکل اختیار کر سکتی ہے، ایکسپرٹس کی وارننگ، صورتحال پر پوری دنیا کی نظریں۔ سیریا کے حما میں اسرائیلی جیٹس پر رشین S-300 میزائل سے فائرنگ، یوکرین پر اختلافات کے درمیان ماسکو کی پالیسی میں اہم تبدیلی۔ ماریوپول سٹیل پلانٹ سے 1000 یوکرینی فائٹرز باہر نکل گئے، رشیا کے کنٹرول والے علاقے میں لے جایا گیا۔ نیٹو میں شامل ہونے کے لیے فن لینڈ اور سویڈن کی باقاعدہ درخواست، ایردوان نے کہا اتحادی ملک ترکی کی حساسیت کو سمجھیں۔ رشیا نے بالٹک کونسل سے الگ ہونے کا کیا اعلان، کہا تنظیم کو مخالف ماسکو سیاست کا آلہ بنا دیا گیا۔ اسرائیلی پولیس نے ابو عاقلہ کے تابوت کو کندھا دینے والے فلسطینی کو گرفتار کر لیا، غزہ میں فلسطینی مچھیروں پر فائرنگ۔ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر انیل بائجل نے اچانک استعفیٰ دے دیا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا ہے کہ مسلمان مسجدوں کی بے حرمتی کو برداشت نہیں کریں گے، فرقہ پرست طاقتیں لاقانونیت پر کمر بستہ ہیں اور عدالتیں مظلوموں کو مایوس کر رہی ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے مرکزی حکومت اور ریاستی حکومتوں سے ملک میں مسجدوں کو نشانہ بنانے کی کوششوں پر ان کا موقف صاف کرنے کا مطالبہ کیا۔ پرسنل لا بورڈ نے فیصلہ کیا کہ گیان واپی مسجد کیس میں انتظامیہ مسجد کمیٹی اور اس کے وکیلوں کی قانونی مدد کی جائے گی اور ضرورت پڑنے پر عوام کو مسجدوں کے بارے میں جھگڑے پیدا کرنے کے پیچھے حقیقی نیت کو بے نقاب کرنے کے لیے ملک بھر میں مہم چلائی جائے گی۔ منگل کی رات مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایک ورچوئل میٹنگ ہوئی جس میں کئی فیصلے کیے گئے۔ بورڈ کے ایگزیکٹو ممبر قاسم رسول الیاس نے یہ بات بتائی۔ گیان واپی مسجد اور شاہی مسجد متھرا پر تنازع کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ ملک میں مسلمانوں کی عبادت گاہوں اور 1991 کے عبادت گاہ قانون کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مرکزی حکومت اور ریاستی حکومتیں اس پر خاموش ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سیاسی پارٹیاں خاموش ہیں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں۔ بورڈ نے ان تمام سے مطالبہ کیا کہ وہ اس بارے میں اپنا سٹینڈ کلیئر کریں۔ انہوں نے کہا کہ بورڈ کی میٹنگ میں تفصیل سے غور کیا گیا کہ کس طرح نچلی عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدالتوں کو عوام کا دل نہیں توڑنا چاہیے کیونکہ اس سے انصاف کی آخری امید بھی ختم ہو جائے گی۔ الیاس نے کہا کہ میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی لیگل کمیٹی گیان واپی مسجد کیس کے سلسلے میں انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی اور اس کے وکیلوں کی مدد کرے گی۔ بورڈ نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ امن برقرار رکھیں اور حوصلے کے ساتھ کھڑے رہیں اور اپنی صلاحیتوں کے مطابق قانونی لڑائی لڑیں۔ انہوں نے کہا کہ بورڈ نے تمام تنازعات کے پیچھے چھپی ہوئی نیت کو سامنے لانے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ ان کے ذریعے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ الیاس نے کہا کہ بورڈ نے اس تعلق سے مختلف مذہبی طبقات، مذہبی لیڈرز، سول سوسائٹی اور سماجی تنظیموں کے ساتھ رابطے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ انہیں سچ بتایا جائے کیونکہ یہ معاملہ صرف ایک طبقے کا نہیں ہے بلکہ پورے ملک کا ہے۔ گیان واپی مسجد تنازع سے 1991 کا عبادت گاہ قانون توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ بعض گوشوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ گیان واپی مسجد کیس کے پس منظر میں اس قانون پر دوبارہ غور کیا جا سکتا ہے۔ اس قانون کے مطابق 15 اگست 1947 کو کسی بھی عبادت گاہ کی جو حالت تھی اسے اسی حالت میں برقرار رہنا چاہیے۔ یہ قانون 1991 میں منظور کیا گیا تھا لیکن اس قانون سے بابری مسجد کو الگ رکھا گیا تھا۔
حال ہی میں ایک عدالت کے حکم پر گیان واپی مسجد کا ویڈیو سروے کیا گیا۔ اس سروے کے بعد ہندو فریق نے مسجد کے وضو خانے کے فوارے کو شیو لنگ قرار دے دیا۔ اب تو سپریم کورٹ نے بھی حکم دیا ہے کہ اس علاقے کی حفاظت کی جائے جسے شیو لنگ قرار دیا گیا ہے۔ بابری مسجد سے محرومی کو ابھی انڈیا کے مسلمان بھولے بھی نہیں ہیں کہ اب گیان واپی مسجد، متھرا کی عیدگاہ مسجد، حتیٰ کہ تاج محل اور جامع مسجد پر بھی بری نظریں ڈالی جا رہی ہیں۔ انڈیا کے مستقبل پر اس طرح کی سیاست کے کیا اثرات پڑیں گے یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ اثرات کچھ اچھے نہیں ہوں گے۔ حال ہی میں گیان واپی مسجد اور دوسری مسجدوں پر عدالتی نظام کا سہارا لیتے ہوئے جو دعوے کیے گئے ہیں انہیں پوری دنیا حیرت سے دیکھ رہی ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ انڈیا میں یہ رجحان آنے والے دنوں میں ایک خطرناک مذہبی ٹکراؤ کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر انل بائجل نے صدر جمہوریہ کو استعفیٰ دے دیا ہے۔ بائجل نے 2016 میں ایل جی کا عہدہ سنبھالا تھا۔ کئی مسائل پر چیف منسٹر اروند کیجریوال کے ساتھ ان کی تکرار ہوتی رہی۔ انل بائجل نے اچانک شخصی وجوہات کا عذر پیش کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے 31 دسمبر 2021 کو اپنے 5 سال پورے کیے تھے۔ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر کے عہدے کے لیے کوئی طے شدہ میعاد نہیں ہوتی۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے ایک ٹویٹ میں انڈیا اور سری لنکا کے حالات کا کمپیریزن کیا اور ملک کی معیشت کی حالت پر حکومت کو نشانہ بنایا۔ اپنے ٹویٹ میں کانگریس لیڈر نے کہا کہ لوگوں کی توجہ ہٹانے سے حقیقتیں بدل نہیں سکتی۔ انڈیا کئی معنوں میں سری لنکا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے 6 گرافز پیش کیے جن میں 3 انڈیا اور 3 سری لنکا کے ہیں۔ ان گرافز میں بے روزگاری، پیٹرول کی قیمتوں اور فرقے وارانہ تشدد کا حوالہ دیا گیا۔ سری لنکا ان دنوں بدترین معاشی بحران سے دوچار ہے جس کی وجہ سے وزیراعظم مہندر راجاپکسے کو استعفیٰ دینا پڑا۔ ہاردک پانڈیا نے کانگریس سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وہ گجرات کانگریس کے ورکنگ پریزیڈنٹ تھے۔ انہوں نے سخت الفاظ پر مشتمل ایک استعفیٰ پارٹی صدر سونیا گاندھی کو روانہ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کانگریس گجرات اور قومی سطح پر کچھ اچھا کرنا نہیں چاہتی۔ جب ملک کے عوام رام مندر، آرٹیکل 370 اور جی ایس ٹی جیسے مسائل کا حل چاہتے تھے، کانگریس نے صرف رکاوٹیں پیدا کرنے کا کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب انڈیا اور گجرات اور پاٹیدار کمیونٹی کے مسائل کی بات آئی تو کانگریس نے ہمیشہ نریندر مودی کی قیادت والی حکومت کی مخالفت کی۔ اس طرح انہوں نے بی جے پی سے نزدیکیوں کا اشارہ دیا۔ کانگریس میں اقربا پروری یا نیپوٹزم کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ گجرات میں کانگریس کے بڑے لیڈرز ریاست کے مسائل سے دوچار ہیں۔ ان کی توجہ ہمیشہ دہلی سے آنے والے لیڈرز کو وقت پر چکن سینڈوچ پہنچانے پر ہوتی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا مسجدوں کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے، عدالتیں مظلوموں کو مایوس کر رہی ہیں۔ بورڈ میٹنگ میں گیان واپی اور دوسرے مسائل پر غور، حکومتوں اور سیکولر پارٹیوں سے کہا موقف واضح کریں۔ مسجدوں پر دعووں کی سیاست مذہبی ٹکراؤ کی شکل اختیار کر سکتی ہے، ایکسپرٹس کی وارننگ، صورتحال پر پوری دنیا کی نظریں۔ سیریا کے حما میں اسرائیلی جیٹس پر رشین S-300 میزائل سے فائرنگ، یوکرین پر اختلافات کے درمیان ماسکو کی پالیسی میں اہم تبدیلی۔ ماریوپول سٹیل پلانٹ سے 1000 یوکرینی فائٹرز باہر نکل گئے، رشیا کے کنٹرول والے علاقے میں لے جایا گیا۔ نیٹو میں شامل ہونے کے لیے فن لینڈ اور سویڈن کی باقاعدہ درخواست، ایردوان نے کہا اتحادی ملک ترکی کی حساسیت کو سمجھیں۔ رشیا نے بالٹک کونسل سے الگ ہونے کا کیا اعلان، کہا تنظیم کو مخالف ماسکو سیاست کا آلہ بنا دیا گیا۔ اسرائیلی پولیس نے ابو عاقلہ کے تابوت کو کندھا دینے والے فلسطینی کو گرفتار کر لیا، غزہ میں فلسطینی مچھیروں پر فائرنگ۔ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر انل بائجل نے اچانک استعفیٰ دے دیا۔
یہ تھی آج کی خبریں. اب شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.